سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ قریبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے جنوبی پنجاب کے الگ صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکومت کے ساتھ اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر نے زرعی شعبے کی کارکردگی میں اضافے کے لیے کسانوں کی قرضوں تک رسائی بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ لندن میں قائم ایک قانونی فرم نے برطانوی پولیس کو ایک درخواست دی ہے جس میں بھارت کے آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے متنازع جموں و کشمیر میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں یمن کے حوثی باغیوں کے حالیہ حملے کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممتاز ڈرامہ نگار اور کالم نویس منیر احمد المعروف منو بھائی کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ قریبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار متحدہ عرب امارات کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان پویلین کے دورے کے دوران کیا، جہاں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر افضال محمود نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اپنے تعلقات کی پوری تاریخ میں ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔ انہوں نے نمائش میں اپنے ملک کی صلاحیت مؤثر انداز میں پیش کرنے پر پاکستان ایکسپو ٹیم کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے گھناؤنے حملے کے تناظر میں پاکستان کی حکومت کی حمایت اور یکجہتی کے اظہار کو بے حد سراہا۔ پاکستانی سفیر افضال محمود نے دہشت گردی کے حملے کی سخت مذمت کی اور پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب کے الگ صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکومت کے ساتھ اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پر قومی مفاد اتحاد کا متقاضی ہے، اور اگر جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش کو مقدم رکھا جاتا ہے تو حزب اختلاف کے تمام رہنماؤں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں جنوبی پنجاب کے لیے الگ صوبے کے قیام کا وعدہ کیا گیا ہے اور ایک جماعت کے طور پر ہم نے یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے مسلسل کام کیا۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے زرعی شعبے کی کارکردگی بڑھانے کے لیے کسانوں کی قرضوں تک رسائی بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں زرعی انقلاب کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں کاشتکاروں کو زرعی مداخل اور کھادوں پر اعانت دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں روایتی فصلوں کے ساتھ علاقائی پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نقد آور فصلوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ملک میں نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینے اور چیری اور لیچی جیسے پھلوں کی ویلیو چین قائم کرنے پر بھی زور دیا۔ سید فخر امام نے کہا کہ ہم دوسرے ملکوں کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ان کی تحقیق کا اپنے ملک میں اطلاق کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے گروپ 70 کے ممالک کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے مربوط اور ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ یہ بات یقینی بنائی جائے کہ ان میں سے کوئی بھی ملک پیچھے نہ رہے۔ یہ اپیل اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گروپ کے سفیروں کے پہلے اجلاس کے دوران کی۔ وہ رواں برس کے لیے گروپ کے چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا کی وبا کے اثرات سے باہر آنے، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے جیسے 3 چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پاکستانی مندوب نے ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی طرف سے تجویز کیے گئے بعض اقدامات کے بارے میں بتایا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 8 افراد جاں بحق جبکہ مزید 5472 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس دوران 57,669 ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 9.48% رہی۔ 908 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
محکمہ موسمیات کی طرف سے مری میں مزید برفباری کی پیشگوئی کے بعد شاہراہوں کے قومی ادارے نے اسلام آباد مظفرآباد شاہراہ سے برف ہٹانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مطلوبہ مشینری اور عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ NHA کے چیئرمین اور متعلقہ حکام سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لندن میں قائم ایک قانونی فرم نے برطانوی پولیس کو ایک درخواست دی ہے جس میں بھارت کے آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے متنازع جموں و کشمیر میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سٹوک وائٹ نامی قانونی فرم نے کہا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس کے جنگی جرائم یونٹ کو ٹھوس ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ بھارتی فوج کس طرح جنرل منوج مکن نراوانگ اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی سربراہی میں کشمیری کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد، اغوا اور ان کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی فرم نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ پہلی بار ایسی کوئی درخواست دی گئی ہے جس میں کشمیر میں جنگی جرائم کے بارے میں بھارتی انتظامیہ کے خلاف بھارت سے باہر کوئی قانونی قدم اٹھایا گیا ہے۔ بین الاقوامی ماہر گریگوری سٹینٹن نے حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ بھارت اور اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی کے زیر سرپرستی بھارت مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک ملک بن گیا ہے۔ دائیں بازو کے ہندو رہنماؤں نے حال ہی میں اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں ایک تقریب میں مسلمانوں کی نسل کشی کی اپیل کی تھی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مودی کی جانب سے پھیلایا جانے والا انتہا پسند ہندو نظریہ علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی رپورٹ کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں کے ابوظہبی پر حالیہ حملے کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک مکتوب میں متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں کی طرف سے عالمی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ متحدہ عرب امارات نے سلامتی کونسل سے یہ بھی کہا کہ وہ متفقہ طور پر حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت کرے۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق رکھنے پر لبنان کے 3 تاجروں اور ایک کمپنی پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب ملک بحران کا شکار ہے، ان کی حزب اللہ کے لیے مالی سہولت کار کے طور پر سرگرمیاں لبنان کے معاشی وسائل کا استحصال ہے۔ ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور کالم نویس منیر احمد المعروف منو بھائی کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ منو بھائی 1933 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافی کی حیثیت سے کیا، لیکن جلد ہی ڈرامہ نویسی شروع کی۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے متعدد لازوال سیریلز تحریر کیں، جن میں سونا چاندی، دشت، تمنا، گمشدہ، آشیانہ اور خوبصورت شامل ہیں۔ منو بھائی کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 2018 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC ورلڈ کپ میں آج بھارت کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا، جبکہ آسٹریلیا اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں فلمی اداکار اور ہدایت کار لالا سدھیر خان کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد لیجنڈ گلوکارہ مہناز کی برسی کے حوالے سے موسیقی پر مبنی ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی اور شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 27، پشاور 17، کوئٹہ 13، گلگت 9، مری 5 اور مظفرآباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع ابرآلود رہنے، ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے، جبکہ جموں میں مطلع ابرآلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارہ مولہ اور اننت ناگ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لے -3 اور جموں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ